السلام علیکم جی، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص رحم اور کرم رکھیں۔ مسلمانوں کا زوال، مغل بادشاہوں کا زوال، پوری دنیا میں مسلمانوں کے زوال کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بہت بڑے بڑے عظیم رائٹرز ہیں، بہت محقق ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن تھوڑی سی باتیں میں آج آپ سے شیئر کروں گی کہ مسلمانوں کے زوال کی ایک آدھ وجہ کیا تھی۔ بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سل قلم کر کے اس کے سامنے کیوں پیش کیے گئے؟ قبر کے لیے زمین کی جگہ کیوں نہ ملی؟ آج بھی اس کی نسل کے بچے کچے لوگ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ پڑھیں اور اپنی نسل کو بھی بتائیں، تباہی ایک دن میں نہیں آتی۔ صبح تاخیر سے بیدار ہونے والے افراد بھی خاص طور پہ ان باتوں کو سنیں۔ زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا ہے، مقام دلی کا ہے، وقت صبح 3:30 بجے کا ہے، سول لائن میں بگل بج اٹھا ہے۔ 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جاگ گئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں۔ انگریز عورتیں گھڑ سواری کو نکل گئی ہیں۔ 7 بجے انگریز میجسٹریٹ دفتروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر سر تھامس دوپہر تک کا کام کا اکثر حصہ ختم کر چکے ہیں۔ کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے تازہ ترین حالات اور ان کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے۔ دن کے 1 بجے سر تھامس اپنی بگھی پر سوار ہو کر دوپہر کے وقفے کے لیے گھر جا رہے ہیں۔ یہ ہے وقت وہ جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی ہے۔ ضلع الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ضلع الہی اور عمائدین خوابگاہوں کو گئے۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ لال قلعہ میں ناشتے کا وقت اور دہلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا۔ 2000 سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی اور مینڈوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا۔ ابھی 100 سال یا 150 سال پیچھے چلتے ہیں۔ برطانیہ سے نوجوان انگریز دہلی، کلکتہ، ہگلی اور مدارس کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں۔ برسات کا موسم ہے، مچھر ہیں، پانی ہے، ملیریا سے اوسط 2 انگریز روزانہ مرتے ہیں، لیکن ایک بھی شخص اس مرگ آباد سے واپس نہیں جاتا۔ لارڈ کلائیو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہتا ہے۔ اب 2020 میں آتے ہیں۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر صبح 6 بجے ہاسپٹل میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی ایسا دفتر، کارخانہ، ادارہ، ہاسپٹل نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 آئیں۔ چین آج کل دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ اور دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامس 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار، کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، ناکام رہے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، اور جو آسان کام نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے محبوب، رات بھر یا تو پالیسی بناتے تھے یا سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ حیرت ہے ان حاطب اللیل دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا، کوئی اس کا بال باقا نہیں کر سکتا۔ کیا سلطنت خدا داد پاکستان اللہ کی رشتہ دار ہے؟ اور کیا سلطنت خدا داد میسور نعوذ باللہ اللہ کی دشمن تھی؟ جس ملک کے ووٹر ذہنی غلام ہوں، پیر گنڈے ہوں، کچھ مولوی صاحبان کو چھوڑ کر باقی سب منافق ہوں، ڈاکٹر بے ایمان ہوں، سیاستدان پولیس میں اچھے بھی ہیں لیکن ڈاکو بھی ہیں، کچہری بیٹھک ہو، ججز بے اعتبار ہوں، لکھاری کچھ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں لیکن خوش آمدی بھی ہیں، ٹی وی چینلز پر مسخرے ہوں، تاجر بے ایمان ہوں، سود خور ہوں، دکاندار چور ہوں، عوام بے کرام ہوں، اور جہاں 3 سال کی بچی سے لے کر 50 سال کی عورت تک کا ریپ عام ہو اور مجرموں کے سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑا جائے، تو کیا وہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہیں، صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے، سب جگہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکرٹری، کتنے انجینئر
کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس آفیسر، کتنے DC اور کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے؟ جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا نہیں، کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد ہے؟ جو بھی کام اب دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا، کہیں بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ صبح فجر کے بعد رزق بانٹنے والے فرشتے آتے ہیں، لیکن جب گھر والے ہی سو رہے ہوں گے تو رزق کیا بٹے گا؟ وہ ناکام واپس جائیں گے۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا، اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس کلائنٹ نہیں آئیں گے، میرے پاس گاہک نہیں آئیں گے۔ ارے گاہک اور رزق اللہ رب العزت دے بھیجتے ہیں۔ وطن عزیز کی بقا اور ترقی کی خاطر خدا را سب کوشش کریں، اپنے ملک کو ہم بھی اس ترقی کی راہ پر ڈالیں۔ ہم اس لیے تو دنیا میں نہیں آئے کہ ایسے ہی منہ اٹھا کے اپنی زندگی گزاریں، سو جاگ کر ختم کریں اور اٹھ کر چلے جائیں۔ نہیں، پورے یورپ، امریکہ، سارے ادارے ایک روٹین سے، ایک شیڈول سے، ایک ٹائم ٹیبل سے چلتے ہیں۔ پلیز ہمیں بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے، اپنی روٹین ٹھیک رکھیں۔ جن قوموں کی روٹین اچھی ہوتی ہے انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ 57 آزاد ملک آج بھی ایسے ہی زوال کا شکار نہیں ہیں۔ God help those who help themselves۔ ہماری کامیابی فطرت کے قوانین پر عمل کرنے میں ہے۔ قدرت کا ایک قانون ہے کہ صبح رزق کے لیے ہے اور رات آرام کرنے، سونے، ریسٹ کرنے کے لیے ہے۔ اگر دیر تک سوئے تو کبھی اچھے نتائج حاصل نہیں کریں گے۔ اہل مغرب کی ساری کامیابیاں ان کی ایکسیلنٹ روٹین ہے۔ خدا را اپنی روٹین سیٹ کریں، ہزاروں لاکھوں کامیابیاں آپ کا ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ان کو اویل کریں اور دنیا میں کامیابی کو اپنا مقدر بنائیں تاکہ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح فخر یا اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا نام روشن کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ پلیز کوئی ایک لفظ بھی اچھا لگے تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل کسی اچھے سے میسیج اس بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔